آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسے بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو دین کے دشمن بنے پھرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ مساجد گرانے کے فیصلے آ چکے ہیں۔ سکھر میں مسجدیں گر رہی تھی، علماء اٹھے وہاں پر محافظ بن کر۔ یہ علماء جو ہے نا، یہ سمجھو کہ اللہ کی فوج ہے جو ان ظالموں کے گریبانوں میں ہاتھ لگا کر، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات کرتے ہیں۔ خدا ان کی زندگی بڑی کرے، اللہ ان کی ہر جگہ حفاظت فرمائے کہ جس سیاست کے اندر علماء کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ حضرت استاد محترم مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا فضل الرحمان کے نام پہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی پوری زندگی بخاری پڑھانے کا ثواب مولانا کو دیتا ہوں اور مولانا سے ایک اسمبلی کے اندر بیان کرنے کا ثواب لیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک دلیری چاہیے کہ جو اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر یہ ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ یہ تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء ہمیں دیے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک فوج ہے۔ اگر یہ علماء سیاست میں نہ ہوتے تو آپ حال دیکھ سکتے ہو باہر ممالک کا، خصوصاً سعودی عرب کے علماء ہیں جو وہ ایسے سمجھو کہ حکومت کے گھیرے کے اندر ہیں۔ جیسے حکومت کی طرف سے بیان بنتے ہیں، وہی جو ہے نا پرچے میں جو لفظ لکھے ہوتے ہیں وہ بھی آئی نہیں، وہی ان کو بیان کرنے ہوتے ہیں۔ اس سے اگر ایک لفظ بھی ادھر ادھر کوئی وہاں مکے اور مدینے کا کوئی عالم بولتا ہے تو فوراً پکڑا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے کہ ہم جو ہے نا یہاں پر آزاد ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے آزاد ہیں، یہ مدارس اور مساجد اس وجہ سے صحیح طریقے سے چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج بٹھا رکھی ہے یہاں پر، محافظ کھڑے ہیں علماء۔ تو ابھی جو مساجد گرانے کے فیصلے آئے، جج نے جو فیصلہ دیا کہ بھائی سرکاری زمینوں پر، پلاٹوں پر جو مساجد مدارس بنے ہوئے ہیں ان کو گرایا جائے۔ خصوصاً جو آج کل یہ بحث چل رہی تھی کہ یہ فیصلہ آیا تھا کہ کراچی میں طارق روڈ پر جو مسجد ہے، یہ مدینہ مسجد، اس کو گرایا جائے۔ تو بھائی ان جج کو کیا ان کے دل میں اتنا اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو گرانے کے فیصلے دے رہا ہے؟ اتنی اس کے اندر عقل نہیں ہے اس بے شرم کے اندر کہ وہ اللہ کے گھر کے گرانے کے فیصلے تیار کر رہا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر یہاں کراچی سے لوگوں کا ایک وفد اٹھ کر اس جج کے گھر کے باہر جا کر جج کے گھر کو گرائیں تو جج کو کیسا محسوس ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہ جج ان سب کے خلاف ایکشن لے گا۔ اس کو تو اچھا نہیں لگے گا نا اگر کسی کا گھر گرایا جائے تو۔ بھائی وہ اللہ کے گھر مسجد کو گرانے کے فیصلے دے رہا ہے تو اللہ تو ظاہری بات ہے کہ حساب تو لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ظالم کو ڈھیل ضرور دیتا ہوں، لیکن جب ان کے رسیاں کھینچتا ہوں تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ ان کو وہ اصحاب فیل والا واقعہ یاد رکھنا چاہیے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہاتھی والے آئے تھے پورا لشکر لے کر اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، اللہ نے ایسے غیب سے ان کو تباہ و برباد کیا، غیبی مدد کی اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، ایسے فوجی بھیجے اوپر سے، ہوائی طیارے۔ آج کل کے حساب سے ہم بول سکتے ہیں بھائی ہوائی طیارے، ان کی چونچ کے اندر جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں وہ اوپر سے پھینک رہے تھے، تو پورا لشکر ہاتھیوں سمیت، اسلحے سمیت وہ تباہ و برباد کر دیا انہوں نے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی مدد تھی۔ تو یہ طارق روڈ مدینہ مسجد کو گرانے کے جو ہے نا فیصلے کر رہے ہیں، تو ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل ضرور دی ہے، ظالم کو اللہ اور ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دیتا ہے کہ اور زیادہ پھنستا چلا جائے، تو اچھی طریقے سے میں اس کو پکڑوں۔ اس جج صاحب کو جو ہے نا یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔
اگر نہیں سوچتا تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ بھائی ان عذاب لشدید، ایسا عذاب دوں گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ وہ سب کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف نے جو لال مسجد پر حملہ کیا، اس کے دور میں جو حملہ ہوا، خدا نے ایسے عذاب میں اس کو پکڑا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ابھی۔ تو بھائی اس کے جو جج نے فیصلہ دیا اس کے خلاف ایکشن اٹھائیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور الحمدللہ یہ جو علماء وہاں پر گئے اور جمعے کی نماز ادا کی، تو یہ اتنا سارا لوگوں کا سمندر، یہ لوگوں کا، عوام کا سمندر، ٹھاٹھے مارتا سمندر یہی بتا رہا تھا کہ ہمیں پارک نہیں مسجد چاہیے۔ مسجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے یار۔ جو 40 سال سے وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگر ان کے سامنے وہ مسجد گرائی جائے گی تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جو 40 سال سے وہاں تراویح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن وہاں پڑھ رہے ہیں، وہاں پر پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلایا جاتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے جب اس مسجد کو گرایا جائے گا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس جج نے جو ہے نا اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے۔ اب تو یہ علماء جو وہاں پر جا کر انہوں نے احتجاج کیا ہے، ماشاءاللہ میں تو ان علماء کے حق میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید ان سے اپنے دین عالی کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ